مجھے طلاق مت دیں پلیز، وہ صدمے سے بولی۔ 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا شادی کو، اتنی مشکل سے وہ تائی کے ظلم سے آزاد ہوئی تھی۔ اب لاریب ملک کے منہ سے طلاق کی بات سنتے شدت سے رونے لگی۔ تم اس مجبوری کے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، اور میں تمہیں زبردستی اپنانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا خیال تمہارے دل دماغ پر برداشت کر سکتا ہوں۔ لاریب ملک کی بات پر علیشا پتھر ہوئی۔ وہ کیسے بتاتی؟ اس کی زندگی میں کوئی نہیں، کسی وجہ سے وہ لاریب کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ طلاق نہیں چاہیے، جیسا کہیں گے ویسے کروں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو لاریب ملک نے اس کے قریب آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ سرخ گلابوں اور موتیے کے گجروں سے سجا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ اس وقت کسی قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہوا میں عطر کی بھینی بھینی خوشبو علیشا کے نتنوں سے ٹکرا کر اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ بیٹھ کے بالکل درمیان میں اپنے بھاری سرخ زری کے عروسی لہنگے کو سمیٹے سر پر بھاری گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے مہندی رچے ہاتھ اپنی ہی قمیض کے دامن کو اس سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ پوریں سفید پڑ چکی تھیں۔ اس کا پورا وجود کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں جیسے ابھی سینہ چاک کر کے باہر نکل آئیں گی۔ گھونگھٹ کی اوٹ سے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی، جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی موت کا پروانہ قریب لا رہی تھی۔ اس کے ذہن کے بند دریچوں میں اس کی سہیلیوں کی کہی ہوئی باتیں کسی خوفناک فلم کے ڈائیلاگز کی طرح گونج رہی تھیں۔ علیشا، یاد رکھنا، مرد فطری طور پر بہت ظالم اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات وہ اپنی تمام تر تہذیب اور اخلاقیات بھول جاتے ہیں۔ عورت کی ذرا سی دوری بھی ان کے مردانہ غرور کو آگ لگا دیتی ہے، اور پھر وہ کسی جنگلی جانور کی طرح اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان الفاظ نے علیشا کے معصوم اور سہمے ہوئے دل میں لاریب ملک کے لیے ایک ایسی وحشت ناک تصویر بنا دی تھی جس سے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ وہ لاریب کو نہیں جانتی تھی، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک مرد ہے، اور سہیلیوں کے بقول مرد ظالم ہوتے ہیں۔ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما۔ علیشا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ لاریب ملک اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ علیشا کو محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ ہر قدم کی آواز اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ لاریب نے اپنی سیاہ شیروانی کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور ایک گہرا سانس لے کر بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی نظریں بیڈ پر بیٹھی اس سرخ لباس میں لپٹی لڑکی پر تھیں جو اب اس کی شریک حیات تھی، اس کی عزت تھی، اس کی کائنات تھی۔ لاریب کے چہرے پر ایک دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ نہایت محبت بھرے اور نرم انداز میں بیڈ پر علیشا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے بیڈ میں ہونے والی ہلکی سی جنبش نے علیشا کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ علیشا، لاریب کی آواز مردانہ وجاہت اور بے پناہ نرمی کا مرکب تھی۔ وہ آواز جو کسی بھی لڑکی کے دل میں سحر جگا سکتی تھی، اس وقت علیشا کے لیے کسی جلاد کی پکار جیسی تھی۔ علیشا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ لاریب نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں علیشا کے دوپٹے کے گھونگھٹ کے کنارے تک پہنچیں۔ جیسے ہی لاریب نے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے کپڑے کو اوپر کی طرف سرکایا، علیشا کے اندر کا خوف ایک دم لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ نہیں، پلیز پیچھے ہٹیں۔ علیشا ایک جھرجھری لے کر اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا گھونگھٹ آدھا الٹ چکا تھا، جس سے اس کا آنسوؤں سے تر زرد پڑتا ہوا چہرہ لاریب کے سامنے عیاں ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سجا وحشت ناک خوف تھا، جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی درندہ کھڑا ہو۔ لاریب کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ گہرے صدمے اور حیرت نے لے لی۔ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے خوبصورت لمحے میں اس طرح کے رد عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ علیشا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لاریب نے حیرت اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، اور اس کا خوف دور کرنے کے لیے دوبارہ اس کی طرف تھوڑا سا بڑھا۔ پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدا کے لیے میرے قریب مت آئیں، دور رہیں مجھ سے۔ علیشا باقاعدہ روتے ہوئے چلائی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر کراس کی صورت میں رکھ لیے تھے، جیسے وہ خود کو لاریب کے ممکنہ حملے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ لاریب علیشا کے اس شدید رد عمل پر بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے مردانہ نفس کو ایک ٹھیس پہنچی تھی۔
لیکن غصے سے زیادہ اس کے دل میں دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا جو عورت کی مرضی کے بغیر اس پر حاکمیت جتاتا۔ علیشا کے چہرے پر پھیلا ہوا وہ سچا خوف، اس کی لرزتی ہوئی پکار اور اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے موٹے موٹے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ واقعی اندر سے کسی شدید صدمے یا ڈر کا شکار تھی۔ لاریب نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا، اپنے اندر ابھرتے ہوئے جذبات، خواہشات اور اس اچانک پہنچنے والی ٹھیس پر قابو پایا۔ ایک مرد کی طرح اس نے اپنے نفس کو پیچھے دھکیلا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تاکہ علیشا خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ ٹھیک ہے علیشا، شٹ ڈاؤن، اپنے آپ کو سنبھالو، میں تمہارے قریب نہیں آ رہا۔ لاریب نے اپنے لہجے کو جتنا ممکن ہو سکے نرم اور پرسکون بناتے ہوئے کہا، اگرچہ اس کی اپنی آواز میں ایک ٹوٹ پھوٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ علیشا نے روتی آنکھوں سے لاریب کو دیکھا جو اب اس سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار اب بھی تیز تھی۔ لاریب نے اس کے چہرے کی زردی کو دیکھا اور تڑپ کر رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ اسے مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیڈ کے سرہانے سے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ صوفے کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر علیشا کو دیکھا جو ابھی تک بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جیسے اب بھی اسے یقین نہ ہو کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ تم آرام کرو علیشا، کپڑے تبدیل کر لو اور سکون سے سو جاؤ۔ تمہاری مرضی اور اجازت کے بغیر لاریب ملک کبھی تمہاری سرحد پار نہیں کرے گا۔ میں یہاں صوفے پر ہوں، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لاریب نے نہایت سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے تکیہ صوفے پر رکھا اور اس پر دراز ہو گیا۔ اپنا ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ کمرے کی تیز لائٹس کو بند کر کے اس نے سائڈ لیمپ کو روشن کر دیا تھا تاکہ علیشا کو الجھن نہ ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب اس میں لاریب کا ضبط اور علیشا کا لامتناہی اضطراب شامل تھا۔ علیشا نے جب دیکھا کہ لاریب واقعی صوفے پر لیٹ چکا ہے اور اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تو اس کے رکتے ہوئے سانس کچھ بحال ہوئے۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے درمیان میں آئی، لیکن اس کا دل اب بھی ملامت اور خوف کے بیچ جھول رہا تھا۔ ایک طرف سہیلیوں کا وہ ڈر تھا جو سچ ثابت نہیں ہوا تھا کیونکہ لاریب نے زبردستی نہیں کی تھی، اور دوسری طرف وہ خوف تھا کہ اگر لاریب نے ناراض ہو کر اسے چھوڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے اسی بھاری اور روسی لباس میں رات بھر سسکیاں لیتی رہی۔ آنسو اس کے گالوں سے بہہ کر اس کے قیمتی لباس کو بھگو رہے تھے۔ وہ رات شادی کی پہلی رات نہیں بلکہ 2 انجان دلوں کے درمیان ایک گہری اور خاموش دوری کی پہلی کڑی بن چکی تھی، جہاں ایک طرف خوف کی اونچی دیوار تھی اور دوسری طرف صدمے اور ضبط کا سمندر۔ وہ دن علیشا کے لیے کسی بھیانک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا جس نے اس کی آنے والی زندگی کی بنیادوں میں خوف کا زہر بھر دیا تھا۔ تائی امی کا وہ تند و تیز لہجہ اور گھر کے دالان میں ہوتی بڑوں کی سرگوشیاں آج بھی اس کے ذہن کے پردے پر اسی طرح نقش تھیں۔ یہ 3 ماہ پہلے کا ذکر تھا جب علیشا کے گھر میں لاریب ملک کے خاندان کی آمد ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک وٹے سٹے کی شادی تھی۔ علیشا کے سگے بھائی دانیال کا رشتہ لاریب ملک کی چھوٹی بہن مروہ کے ساتھ طے پا رہا تھا۔ لاریب کے خاندان والوں کی شرط تھی کہ وہ اپنی بیٹی تبھی اس گھر میں دیں گے جب بدلے میں علیشا کا ہاتھ لاریب کو دیا جائے گا۔ علیشا جو بچپن میں ہی اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو چکی تھی، اپنی ظالم تائی کے رحم و کرم پر جی رہی تھی۔ تائی کے لیے علیشا ایک ایسا بوجھ تھی جس سے وہ جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی تھی، اور لاریب کا رشتہ ان کے لیے ایک سنہری موقع بن کر آیا تھا۔ گھر کے بڑے بیٹھ کر آپس میں مشورے کر رہے تھے اور شادی کی تاریخوں پر بات کر رہے تھے، جبکہ اندر باورچی خانے کے اندھیرے کونے میں علیشا کو دیوار سے لگائے اس کی تائی زہر اگل رہی تھی۔ بند کرو یہ اپنے مگر مچھ کے آنسو۔ تائی نے علیشا کا بازو اس سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں علیشا کے نرم گوشت میں دھنس گئیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم اس رشتے کے لیے نخرے دکھاؤ؟ ملک خاندان کے پاس پیسہ ہے، عزت ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی وجہ سے میرے دانیال کا گھر بس رہا ہے۔ تائی امی خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں نے تو لاریب صاحب کو کبھی دیکھا بھی نہیں، میں اتنے بڑے خاندان میں کیسے رہوں گی، مجھے پڑھنے دیں۔ علیشا نے سسکیاں لیتے ہوئے تائی کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پڑھنے دیں کی بچی؟ تائی نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ اگر تمہاری زبان سے لاریب یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایک لفظ بھی نہ کا نکلا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر کے ملازموں سے بدتر زندگی دوں گی۔ تمہارا وہ آوارہ بھائی تم اپنی مستی میں مست ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ ہوگا
اور اسی طرح ہوگا جیسے ہم چاہ رہے ہیں۔ لارب ملک کے سامنے مسکرا کر ہاں کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تائی کی وحشت ناک آنکھوں اور ان کی دی ہوئی دھمکیوں نے علیشا کے معصوم دل کو اندر تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنی قسمت کے اس فیصلے کو اپنی تائی کے ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر قبول کر لیا، یہ سوچے بغیر کہ یہ مجبوری کا رشتہ اسے کس موڑ پر لے جائے گا۔ 3 ہفتے بعد یہ منگنی کی تقریب کا دن تھا۔ پورا گھر مہمانوں، رنگ برنگی روشنی اور ہنسنے مسکرانے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ علیشا کو ایک خوبصورت ہلکے سبز رنگ کے ریشمی جوڑے میں سجایا گیا تھا۔ وہ بظاہر ایک دلہن کی طرح چمک رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا کرب کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منگنی کی رسم کے بعد جب مہمان کھانے کی طرف مصروف ہوئے تو علیشا کو کچھ دیر آرام کے لیے اوپر ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلا بٹھا دیا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھ میں چمکتی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، جو اسے لاریب نے چند منٹ پہلے پہنائی تھی۔ لاریب کا چہرہ سنجیدہ تھا، جس نے علیشا کے دل میں اس کے رعب اور خوف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور لاریب کی کزن نبیہہ اندر داخل ہوئی۔ نبیہہ نے ایک انتہائی قیمتی اور شوخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود بناوٹی مسکراہٹ اس کے اندر سلگتی حسد کی آگ کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ لاریب کو پسند کرتی تھی اور اس امید میں تھی کہ ایک دن وہ لاریب کی دلہن بنے گی، لیکن اس وٹے سٹے کے رشتے نے اس کے تمام ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ مبارک ہو علیشا، نبیہہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ چلتی ہوئی علیشا کے قریب آئی اور اسے سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔ خیر مبارک، علیشا نے دھیمی آواز اور سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نبیہہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ اچانک ہمدردی کا سوانگ رچاتے ہوئے بدل گیا۔ سچ کہوں علیشا، مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ تم اتنی معصوم ہو اور تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ علیشا نے چونک کر نبیہہ کو دیکھا۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ نبیہہ نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز فاش کرنے جا رہی ہو۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ لاریب ملک نے یہ رشتہ تمہاری خوبصورتی یا تمہاری وجہ سے قبول کیا ہے؟ نہیں علیشا، تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ علیشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نبیہہ نے زہر آلود ہنسی ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لاریب مجھ سے محبت کرتا ہے علیشا، ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب رہے ہیں۔ وہ تو مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس وٹے سٹے کے رشتے نے لاریب کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ مروہ اپنے بھائی کی جان ہے، اور مروہ کی خوشی کے لیے لاریب نے اپنی محبت کی قربانی دی ہے۔ وہ تم سے شادی صرف اور صرف اپنے خاندان کی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ علیشا کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبیہہ نے اپنی آواز کو مزید گہرا اور یقین لانے والا بنایا۔ تم خود سوچو، لاریب ملک جیسا ہینڈسم، امیر اور پڑھا لکھا لڑکا تم جیسی ایک یتیم اور تائی کے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا؟ اس کے پاس لڑکیوں کی کمی ہے؟ وہ صرف اپنے خاندان کی لاز رکھنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہے۔ وہ کبھی تمہیں دل سے نہیں اپنائے گا علیشا۔ اس کے دل اور دماغ پر صرف میرا راج ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تم اس کے قریب جانے کی کوشش کرو گی، تمہیں اس کی آنکھوں میں صرف نفرت اور مجبوری نظر آئے گی۔ نبیہہ کے الفاظ علیشا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اپنے تائی کے ظلم کی وجہ سے ذہنی طور پر کمزور ہو چکی تھی، اور اب نبیہہ کے اس زہر نے اس کے بچے کھچے حوصلے کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ وہ مجھ سے دور رہیں گے؟ علیشا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دور؟ نبیہہ نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کاش وہ صرف دور رہیں۔ مرد جب کسی رشتے کو مجبوری میں قبول کرتے ہیں نا، تو وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ غصے کے تیز ہوتے ہیں، وہ عورت کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے۔ لاریب تو ویسے بھی بہت اکھڑ مزاج ہے، وہ تمہیں اپنے قریب تو کیا اپنے کمرے میں دیکھنا بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میری مانو تو اس سے جتنا ہو سکے دور رہنا، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا، پچھتاؤ گی تم۔ نبیہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ علیشا کے چہرے پر پھیلی زردی اور اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کر نبیہہ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ اٹھی، اپنے لباس کو درست کیا اور ایک آخری طنزیہ نظر علیشا پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نبیہہ کے جانے کے بعد علیشا کمرے میں بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک طرف تائی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے،
کہ اگر انکار کیا تو میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گی، اور دوسری طرف نبیہہ کا یہ زہر کہ لاریب تم سے نفرت کرے گا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کالج کی سہیلیوں نے بھی اسے مردوں کے بارے میں عجیب و غریب اور خوفناک باتیں بتائی تھیں کہ مرد شادی کی پہلی رات بہت ظالم ہو جاتے ہیں، وہ عورت کی دوری برداشت نہیں کرتے اور اپنی تہذیب بھول جاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر علیشا کے معصوم اور سہمے ہوئے دل کے گرد ایک ایسی مضبوط اور اونچی خوف کی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے عبور کرنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ لاریب ملک جو حقیقت میں ایک نہایت مخلص اور شریف انسان تھا، علیشا کی نظر میں ایک ایسا جلاد اور ظالم مرد بن چکا تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا اور مجبوری کے اس رشتے میں اسے صرف اذیت دے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کی پہلی رات جب لاریب محبت کا پیغام لے کر اس کے قریب آیا تو علیشا کے اندر کا وہ سارا خوف، تائی کا ظلم، سہیلیوں کے ڈراوے اور نبیہہ کا گھولا ہوا زہر ایک ساتھ باہر آ گیا، اور اس نے لاریب کو اپنے قریب آنے سے سختی سے منع کر دیا، جس نے ان کے رشتے کو ایک گہرے اندھیرے کی طرف دھکیل دیا۔ شادی کے 7 دن کسی طویل، تاریک اور اذیت ناک صدی کی طرح گزرے تھے۔ لاریب ملک کے اس عالیشان کمرے میں پھیلی خاموشی اب صرف ایک دوری نہیں بلکہ دونوں کے اعصاب پر سوار ایک مستقل عذاب بن چکی تھی۔ ان 7 دنوں میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ علیشا نے لاریب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہو یا اس سے نارمل انداز میں 2 باتیں کی ہوں۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا وہ کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح کونے میں دبک جاتی یا کسی نہ کسی بہانے سے واش روم یا ڈریسنگ روم میں پناہ لے لیتی۔ لاریب ملک جو اپنی شرافت، بردباری اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ اپنے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ روز رات کو صوفے پر لیٹ کر چھت کو تکتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا تھا، آخر کیوں؟ علیشا کی اس شدید خوف اور بے رخی کی وجہ کیا ہے؟ لاریب نے اس کی مرضی کا احترام کیا، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا، لیکن علیشا کا یہ رویہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب لاریب کا مردانہ غرور اور اس کی انا بری طرح لہو لہان ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں یہ شک پختہ ہو چکا تھا کہ علیشا اس وٹے سٹے کے رشتے سے شدید ناخوش ہے، اور شاید اس کے دل و دماغ پر پہلے سے کسی دوسرے مرد کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لاریب کو اپنے قریب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ 8ویں دن کی شام باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور کمرے کے اندر کا ماحول باہر کے موسم سے بھی زیادہ سرد اور بوجھل تھا۔ لاریب آفس سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک گہری سنجیدگی اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور بیڈ پر پھینک دی۔ علیشا جو بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی کوئی کتاب دیکھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لاریب کو غصے میں دیکھ کر خوف کے مارے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح فرش پر ٹک گئیں۔ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ لاریب نے اس کی اس گھبراہٹ کو دیکھا تو اس کے اندر سلگتی ہوئی مایوسی اور غصہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ وہ چٹان کی طرح مضبوط قدم اٹھاتا ہوا علیشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ علیشا نے سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن لاریب کی گرجدار اور سرد آواز نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ بس علیشا، بہت ہو گیا، اب یہ تماشا مزید نہیں چلے گا۔ لاریب کی آواز میں غصے اور ٹوٹ پھوٹ کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے کمرے کی ہوا کو بوجھل کر دیا۔ علیشا نے ڈرتے ہوئے اپنی جھیل جیسی آنکھیں اٹھا کر لاریب کو دیکھا۔ لاریب کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سخت تھے۔ میں نے 1 ہفتے تک تمہاری ہر بے رخی، تمہاری ہر دوری اور تمہاری ہر بدتمیزی کو صرف اس لیے برداشت کیا کہ شاید تمہیں اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت چاہیے، لاریب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مسئلہ وقت کا نہیں ہے۔ تم اس مجبوری کے رشتے کو مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہی ہو۔ لاریب صاحب، میں… علیشا کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میری بات پوری ہونے دو۔ لاریب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا۔ میں کوئی ایسا مرد نہیں ہوں جو کسی عورت کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھے۔ میں تمہیں زبردستی اپنانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا خیال تمہارے دل و دماغ پر برداشت کر سکتا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے، اگر تم کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اس طرح بھاگتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس گھٹن زدہ رشتے کو یہیں ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لاریب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی آخری حد جھلک رہی تھی۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں اس قید سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ طلاق؟ یہ ایک ایسا لفظ تھا جو علیشا کے کانوں سے ٹکرایا تو اسے لگا جیسے کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہو۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین سچ مچ نکل گئی۔ وہ وہیں پتھر کی ہو کر رہ گئی۔
लारेब मलिक की बात पर अलीशा के जिस्म का खून जैसे जम गया। शादी को भी 1 हफ्ता ही तो हुआ था, सिर्फ 1 हफ्ता और बाद तलाक तक पहुंच गई। अलीशा का पूरा वजूद सदमे की एक ऐसी लहर की जद में आया कि वो सांस लेना भी भूल गई। इसके जहन में लारेब का गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी जालिम ताई का वो चेहरा घूम गया जो तलाक की सूरत में इसका मुंतजर था। वो कितनी मुश्किल से, कितने आंसू बहाकर इस ताई के जुल्म के जहन्नुम से आज़ाद हुई थी। ताई की वो गालियां, वो मार पीट, वो रातों को भूखे सोना। अगर लारेब ने इसे तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएगी? ताई तो इसे जिंदा दीवार में चुनवा देंगी, सारा खानदान इस पर थूकेगा। वो इस रसवाई और दोबारा इस जुल्म की दलदल में जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो कैसे बताती लारेब को कि इसकी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द नहीं है? वो कैसे कहती कि वो पाक दामन है, इसके दिलो दिमाग पर किसी का साया नहीं है? वो तो सिर्फ नबीहा के झूठ और अपनी सहेलियों के खौफनाक डरावों की वजह से लारेब को अपने करीब नहीं आने देती थी। लेकिन इस वक्त इसका सारा खौफ लारेब की जुबान से निकले हुए इस एक लफ्ज़ तलाक के सामने हेच हो गया। ताई का जुल्म लारेब के मुमकिना लम्स से कहीं ज्यादा बड़ा और हकीकी जल्लाद बनकर इसके सामने खड़ा था। अब लारेब मलिक के मुंह से तलाक की बात सुनते ही अलीशा शिद्दत से रोने लगी। इसके जब्त के बंधन टूट गए और वह ज़ारो कतार रोती हुई लारेब के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठने लगी। मुझे तलाक मत दें प्लीज़, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। वो सदमे और गहरे डर से हिचकियां लेते हुए बोली। इसके आंसू तस्बीह के दानों की तरह मुसलसल बह रहे थे। 1 हफ्ता ही तो हुआ था हमारी शादी को, लोग क्या कहेंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? लारेब इसके इस अचानक और शदीद जज्बाती ब्रेकडाउन पर अंदर से हिलकर रह गया। वो तो समझ रहा था कि तलाक का सुनकर अलीशा खुश होगी या सुकून का सांस लेगी, लेकिन यहाँ तो मंजर ही बिल्कुल उलट था। अलीशा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और इसके लहजे में मौजूद इल्तिजा किसी मासूम गुनाहगार जैसी थी। तलाक नहीं चाहिए मुझे, जैसा बोलेंगे वैसे करूंगी, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, बस मुझे अपने निकाह से अलग मत करें। वो बुरी तरह डरते हुए कांपती आवाज में लारेब के आगे गिड़गिड़ाई। इसकी मासूमियत और बेबसी इस वक्त उरूज पर थी। अलीशा के ये सच्चे आंसू, इसका ये टूट कर बिखरना लारेब के दिल पर तीर की तरह लगा। वो तड़प उठा। इसका सारा गुस्सा, इसकी सारी नाराजगी अलीशा के इन आंसुओं के सैलाब में बह गई। इसके दिल में अलीशा के लिए तड़प और मोहब्बत दोबारा बेदार हो गई। वो खुद पर काबू नहीं रख सका। लारेब तेजी से इसके करीब आया। इसने अलीशा को फर्श पर गिरने से पहले ही संभाल लिया। इसका मजबूत और चौड़ा हाथ अलीशा की पतली लरसती हुई कमर के गिर्द फैला। लारेब ने इंतहाई शिद्दत और मजबूती से इसकी कमर में हाथ डाला और इसे झटके से अपने सीने से लगा लिया। इसे अपने मुकम्मल हिसार में ले लिया। अलीशा लारेब के इस अचानक और इतने करीबी लम्स पर एक लम्हे के लिए उछली, लेकिन लारेब की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी न सकी। लारेब के सीने की तेज धड़कनें अलीशा को अपने गाल पर साफ महसूस हो रही थीं। लारेब ने इसका चेहरा अपने दूसरे हाथ से ऊपर उठाया। इसकी उंगलियों ने अलीशा के रेशमी गालों से आंसुओं को पोंछा, लेकिन लारेब की अपनी आंखों में इस वक्त गहरा दर्द था। वो अलीशा की झील जैसी खौफसदा आंखों में झांकते हुए इंतहाई गहरे, धीमे और तड़पते हुए लहजे में बोला, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे तलाक नहीं चाहिए, तो फिर बताओ अलीशा, तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोकता है? मुझे सच जानना है। आज तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। कमरे में अब सिर्फ लारेब की सांसों की गर्मी थी और अलीशा का लरसता हुआ वजूद, जो अपने मुहाफिज के हिसार में आकर पहली बार खौफ और तहफ़्फ़ुज़ के एक अजीब दौराहे पर खड़ा था। अलीशा का नाजुक वजूद इसके चौड़े सीने से लगा बुरी तरह कांप रहा था। इसके आंसू लारेब के कुर्ते को भिगो रहे थे और बाहर खड़ी खिड़की पर बरसती बारिश की आवाज़ कमरे के अंदर फैली इस जज्बाती हलचल को मज़ीद गहरा कर रही थी। लारेब ने अपनी गिरफ्त को हल्का सा नरम किया, लेकिन इसे खुद से दूर नहीं होने दिया। इसने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से अलीशा की थोड़ी को नरमी से थाम कर इसका चेहरा ऊपर उठाया। अलीशा ने डरते हुए अपनी बोझल और सुर्ख आंखें उठाईं, जहां गुस्से की बजाय सिर्फ एक इल्तिजा और गहरा दर्द तैर रहा था, जो लारेब के दिल को पिघलाने के लिए काफ़ी था। लारेब का ये सवाल अलीशा के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा। तलाक का खौफ इसके सर पर तलवार की तरह लटक रहा था और अब वो मजीद अपने अंदर का दर्द, वो घुटन और वो जहर छुपा नहीं सकती थी। इसका जब्त जवाब दे चुका था और वो एकदम फट पड़ी। क्योंकि मुझे डर लगता है, अलीशा ने हिचकियां लेते हुए चिल्लाती हुई आवाज़ में कहा। इसके आंसू अब तेज़ी से गालों पर बह रहे थे। मुझे शदीद खौफ आता है आपसे,
مردوں سے۔ لاریب اس کے اس اچانک اعتراف پر سکتے میں آ گیا، لیکن اس نے علیشا کو بولنے دیا تاکہ وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال سکے۔ میری سہیلیوں نے مجھے شادی سے پہلے ڈرایا ہوا تھا۔ علیشا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ لاریب کے سینے پر ٹکائے، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ مرد فطری طور پر بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ عورت کی ذرا سی بھی دوری برداشت نہیں کرتے۔ وہ جیسے ہی عورت کے قریب آتے ہیں اپنی تمام اخلاقیات، تہذیب اور تمیز بھول جاتے ہیں اور اس کے اوپر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں تائی کے ظلم سے پہلے ہی اتنی ڈری ہوئی تھی۔ ان باتوں نے میرے دل میں آپ کے لیے ایک وحشت بٹھا دی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ بھی مجھے اذیت دیں گے۔ لاریب نے حیرت اور تعصب سے ایک گہرا سانس لیا، لیکن ابھی علیشا کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے لاریب کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور مزید کہنا شروع کیا۔ اور صرف یہی نہیں تھا لاریب صاحب، علیشا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ ہماری منگنی والے دن آپ کی کزن نبیہہ میرے پاس آئی تھی۔ اس نے میرے دل میں آپ کے خلاف ایسا زہر گھولا کہ میں جیتے جی مر گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس سے یعنی نبیہہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ مجھ سے شادی صرف اور صرف اپنے خاندان کی مجبوری اور اس وٹے سٹے کے رشتے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ آپ مروہ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں اور آپ کے دل میں میرے لیے صرف نفرت اور مجبوری ہے۔ علیشا نے روتے ہوئے اپنا سر لاریب کے سینے پر ٹکا دیا۔ اس کا پورا جسم سسکیوں کی وجہ سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ اسی لیے شادی کی پہلی رات میں نے آپ کے سامنے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجبوری میں میرے قریب آ رہے ہیں اور آپ کے دل میں نبیہہ ہے۔ میں آپ کو اپنے قریب آنے دینے کی ہمت ہی نہیں جٹا پا رہی تھی۔ علیشا کا یہ اعتراف سن کر لاریب ملک کا پورا وجود جیسے شوق کی حالت میں چلا گیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کا دماغ اس سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لاریب ملک جس نے ہمیشہ عورت کی عزت اور احترام کو مقدم رکھا تھا، جس نے علیشا کی خاموشی کو اس کی بے رخی اور کسی دوسرے مرد کی محبت سمجھا تھا، آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی معصوم بیوی تو دراصل ایک گھناؤنی سازش اور بے بنیاد خوف کی قید میں تھی۔ اس کا غصہ، اس کی ناراضگی اور اس کا مردانہ غرور جو پچھلے ایک ہفتے سے سلگ رہا تھا، پل بھر میں کافور ہو گیا۔ لاریب نے علیشا کو دیکھا جو اس کے سینے سے لگی کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ اس لڑکی نے کتنا درد جھیلا تھا، پہلے تائی کا ظلم، پھر سہیلیوں کے جاہلانہ مشورے اور آخر میں نبیہہ جیسی مکار کزن کا وہ خوفناک جھوٹ۔ اس کے دل میں علیشا کے لیے غصے کی جگہ بے پناہ گہری ہمدردی اور ایک تڑپ نے لے لی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ علیشا کے چہرے پر رکھے اور انتہائی نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ لاریب کی آنکھوں میں اب کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک پچھتاوا اور محبت کا سمندر تھا جو علیشا کے دل کی جمی ہوئی برف کو پگھلانے کے لیے تیار تھا۔ لاریب کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے غصے اور مایوسی سے سرخ ہو رہا تھا، اب ایک گہری پرسکون اور ہمدردانہ کیفیت میں بدل چکا تھا۔ اسے اب علیشا کی ہر بے رخی، ہر دوری اور خوف کا اصل سبب سمجھ آ گیا تھا۔ لاریب نے اپنی نرم انگلیوں سے علیشا کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کی گرفت جو کچھ دیر پہلے جذبات کی رو میں قدرے سخت تھی، اب بالکل نرم پڑ چکی تھی۔ علیشا جو اپنے بھاری کام والے روایتی شلوار قمیص میں سمٹی ہوئی تھی، اب بھی لرز رہی تھی اور اس کے سینے سے ہلکی ہلکی ہچکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ لاریب نے اسے کندھوں سے تھاما اور انتہائی نرمی سے بیڈ کی طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ علیشا کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اب بھی لاریب اس کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا یا نبیہہ کی محبت میں اسے واقعی طلاق دے دے گا، لیکن لاریب کا اگلا قدم اس کے تمام توقعات کے برعکس تھا۔ وہ بیڈ پر علیشا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے گرم مضبوط ہاتھوں میں لے لیے۔ لاریب کے ہاتھوں کا لمس اس بار علیشا کو وحشت زدہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی طمانینت اور تحفظ کا احساس تھا۔ علیشا، میری طرف دیکھو۔ لاریب کی آواز میں اتنی مٹھاس اور خلوص تھا کہ علیشا چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور لاریب کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی غصہ، کوئی مجبوری یا کوئی درندگی نہیں تھی، وہاں صرف اور صرف علیشا کے لیے ایک سچا مان اور درد تھا۔ تم نے اپنے اس چھوٹے سے دل میں کتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور میں کتنا پاگل تھا جو تمہاری اس خاموشی کو تمہاری بے رخی سمجھتا رہا۔ لاریب نے ایک لمبا سانس لیا اور علیشا کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، نبیہہ نے تم سے جو کچھ بھی کہا وہ ایک سفید جھوٹ تھا علیشا۔
وہ ایک فریب تھا جو اس نے تمہارے دل میں میرے خلاف پیدا کرنے کے لیے بنا تھا۔ علیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جھوٹ؟ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ… اس نے جو کہا وہ اس کی اپنی خام خیالی ہو سکتی ہے، لیکن میری حقیقت نہیں۔ لاریب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے دل میں کبھی کسی بھی لمحے نبیہ کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی کزن کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے، اور رہی بات اس شادی کی کہ یہ ایک مجبوری کا اور وٹے سٹے کا رشتہ ہے، تو علیشا، مجھے مجبوری میں کوئی فیصلہ کرنے پر اس دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ سچ ہے کہ دانیال اور مروہ کا رشتہ طے ہوا تھا، لیکن میں نے تم سے شادی کسی خاندانی دباؤ یا کسی سودے کے تحت نہیں کی۔ لاریب کے الفاظ علیشا کے کانوں میں کسی میٹھی اور پرسکون آبشار کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن جو خوف سے بے قابو تھی اب ایک عجیب سے سکون کی طرف لوٹ رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، لاریب کے لہجے میں اب ایک گہری محبت اور سرشاری جھلک رہی تھی۔ تمہاری سادگی، تمہاری نظروں کی جھجک اور تمہاری حیا نے مجھے اسی لمحے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ میں نے یہ رشتہ اپنی مرضی، اپنی خوشی اور اپنی پسند سے قبول کیا تھا۔ تم میری مجبوری نہیں ہو علیشا، تم میری وہ دعا ہو جسے میں نے پورے دل سے مانگا تھا۔ میں تمہیں کبھی کسی بھی حال میں طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو صرف میرا غصہ تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو۔ علیشا کے دل سے نبیہہ کے زہر کی پہلی اور سب سے مضبوط گرہ کھل چکی تھی۔ لاریب کے ہر لفظ میں اتنی سچائی اور طاقت تھی کہ علیشا کے پاس اس پر یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جو اسے مدتوں بعد نصیب ہوا تھا۔ لاریب نے اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا دبایا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اور رہی بات تمہاری سہیلیوں کی ان فضول باتوں کی، تو علیشا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، مرد ظالم نہیں ہوتے، درندے نہیں ہوتے۔ لاریب کا لہجہ اب مزید دھیما اور پروقار ہو چکا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے اپنی تائی کے ظلم سہے ہیں، تم نے بہت کم عمری میں بہت دکھ دیکھے ہیں، لیکن لاریب ملک کے گھر میں تمہیں کوئی دکھ نہیں چھو سکتا۔ اور جہاں تک میرے لمس یا میرے قریب آنے کا تعلق ہے، میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ علیشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں، جب تک تم خود اب ذہنی، قلبی اور جسمانی طور پر مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر لیتی۔ میرا اور تمہارا رشتہ زبردستی کا نہیں، بلکہ محبت، اعتبار اور عزت کا ہوگا۔ میں انتظار کروں گا، چاہے مجھے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تم اس کمرے میں، اس گھر میں مکمل طور پر محفوظ ہو علیشا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ وہ مسیحائی تھی جس کی علیشا کی زخمی اور خوفزدہ روح کو شدید ضرورت تھی۔ لاریب کے سچے وعدے، اس کی آنکھوں میں موجود احترام اور اس کی باتوں کی نرمی نے علیشا کے دل و دماغ پر چھائے تمام سیاہ بادلوں کو چھانٹ دیا تھا۔ علیشا کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں میں پڑی خوف کی بھاری زنجیریں ٹوٹ کر گر گئی ہوں۔ تائی کے ظلم کا وہ خوفناک چہرہ، سہیلیوں کی ڈراؤنی اور جاہلانہ باتیں اور نبیہہ کی زہریلی مسکراہٹ، سب کچھ جیسے کسی سراب کی طرح اڑ گیا۔ اس کے دل کے کسی گہرے کونے میں لاریب ملک کے لیے ایک انتہائی مضبوط اور خوبصورت احساس نے جنم لیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پہلی بار لاریب سے نظریں چرانے یا ڈرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ علیشا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم لیکن سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس مسکراہٹ نے لاریب کے دل کی ساری تھکن اور پچھلے 7 دنوں کی ساری اذیت کو سیکنڈوں میں ختم کر دیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے لاریب۔ علیشا کے منہ سے پہلی بار لاریب کا نام اتنی نرمی اور بنا کسی خوف کے ادا ہوا تھا۔ مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ لاریب نے ایک سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے علیشا کے ماتھے پر ایک پاکیزہ بوسہ دیا جو اس بات کی مہر تھی کہ اب ان کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی دوری اور کوئی تیسرا انسان نہیں آ سکتا تھا۔ اس رات اس کمرے میں خوف کی موت ہوئی تھی اور ایک لازوال سچی محبت اور بھروسے کا آغاز ہوا تھا۔ علیشا نے پہلی بار خود کو ایک ایسے مضبوط حصار میں محسوس کیا تھا جہاں اس کی روح تک خود کو محفوظ مان رہی تھی۔ وقت کے پروں پر بیٹھ کر چند ہفتے کسی حسین اور پرسکون خواب کی طرح گزر چکے تھے۔ لاریب ملک کی وہ عالیشان حویلی، جس کی اونچی دیواریں اور بڑے کمرے کبھی علیشا کو قید خانے کی طرح لگتے تھے، اب اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ، خوبصورت جنت بن چکے تھے۔ اس رات کے سچے اعتراف اور لاریب کے اس ایک وعدے نے علیشا کی زندگی سے تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اب اس گھر میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی دوری اور نہ کوئی غلط فہمی۔ ان چند ہفتوں میں ایک اور بہت بڑا اور اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ لاریب نے نبیہہ کی حقیقت سب کے سامنے لا کر اسے اس کی اصل اوقات دکھا دی تھی۔
پچھلے ہفتے ہی جب پورا خاندان ایک ڈنر پر اکٹھا تھا، نبیہا نے اپنی عادت کے مطابق ایک بار پھر علیشا کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے وٹے سٹے کے رشتے کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ علیشا کچھ کہتی، لاریب جو اب اپنی بیوی کی ڈھال بن چکا تھا سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ نبیہا، لاریب کی گرجدار آواز نے پورے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا دیا تھا۔ تمہیں شاید یہ مجبوری تھی کہ میں نے یہ شادی کسی مجبوری میں کی ہے، اور تم نے یہی زہر میری بیوی کے ذہن میں بھی کھولنے کی کوشش کی تھی۔ آج تم سب سن لو، علیشا میری پہلی اور آخری پسند ہے، یہ میری عزت ہے، میری محبت ہے اور میرا غرور ہے۔ اگر آج کے بعد کسی نے بھی خاص طور پر تم نے نبیہا میری بیوی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی یا اس رشتے پر کوئی بات کی تو تمہارا اس گھر اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لاریب کے ان دو ٹوک اور سخت الفاظ نے نبیہا کے چہرے کا رنگ اڑا دیا تھا۔ وہ ذلت کے مارے زمین میں گڑ گئی تھی اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے نبیہا نے کبھی اس گھر کا رخ نہیں کیا تھا، اور یوں علیشا کے دل و دماغ پر چھایا ہوا آخری بوجھ بھی لاریب نے اپنی سچی مردانگی سے اتار پھینکا تھا۔ شام کا وقت تھا اور باہر ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ علیشا کچن میں کھڑی لاریب کی پسندیدہ مٹن کڑھائی اور کھیر تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت پرسکون اور دل نشین مسکراہٹ تھی۔ اس نے آج ایک ہلکے گلابی اور سنہری رنگ کا انتہائی خوبصورت شلوار قمیض پہن رکھا تھا جس پر باریک کام ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں کیونکہ لاریب کے آفس سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ لاریب کے آنے کی آہٹ سن کر ڈر کے مارے چھپ جایا کرتی تھی، اور آج وہ بے چینی سے اس کے قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ علیشا کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا اور لاریب ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کے کام کی تھکن نمایاں تھی۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کر رکھی تھی اور کوٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی علیشا پر پڑی، اس کی تمام تھکن کسی جادو کی طرح غائب ہو گئی۔ السلام علیکم، علیشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہوئے انتہائی مدھر آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ لاریب نے ایک گہری محبت بھری نظر اپنی خوبصورت بیوی پر ڈالی۔ سچی بات ہے علیشا، میں سارا دن آفس میں اس لمحے کا انتظار کرتا ہوں کہ کب گھر جاؤں اور تمہاری اس مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنے دن بھر کی تھکن اتاروں۔ آج تو تم کمال لگ رہی ہو۔ علیشا لاریب کی اس کھلی تعریف پر حیا سے لال ہو گئی اور اس کی پلکیں جھک گئیں۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، کڑھائی بالکل تیار ہے۔ علیشا نے بات گھماتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بس 5 منٹ دو مجھے، آج تو میں تمہارے ہاتھ کا کھانا پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ لاریب مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کی میز پر آج ایک عجیب سی رونق تھی۔ لاریب نے کھانا کھاتے ہوئے بار بار علیشا کی کوکنگ کی تعریف کی، جس نے علیشا کے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ کھانے کے بعد جب علیشا کچن کا کام سمیٹ کر ان کے بیڈ روم میں آئی تو لاریب بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں مدھم اور رومانوی سی روشنی تھی۔ علیشا بیڈ کے قریب آئی۔ کیا ہوا، آپ سوئے نہیں؟ تھک گئے ہوں گے۔ تمہارے بغیر نیند کہاں آتی ہے مجھے؟ لاریب نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ علیشا بغیر کسی ہچکچاہٹ اور ڈر کے آگے بڑھی اور لاریب کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی آنکھوں میں لاریب کے لیے کوئی خوف، کوئی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک سچا مان اور اپنائیت تھی۔ لاریب نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اسے علیشا کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ علیشا نے حیرت اور خوشی سے ڈبی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھول کر خود ہی دیکھ لو۔ لاریب نے ڈبی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ علیشا نے اپنے نازک ہاتھوں سے جیسے ہی اس ڈبی کو کھولا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اندر خالص سونے کے روایتی اور انتہائی نفیس جھمکے رکھے تھے جن پر باریک موتیوں کا کام تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی جھمکے تھے جیسے علیشا کو پسند تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہیں لاریب۔ علیشا کی آواز خوشی سے بھیگ گئی۔ لیکن اتنے مہنگے تحفے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری اس مسکراہٹ اور تم سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں میرے لیے اور کچھ نہیں ہے علیشا، لاریب نے انتہائی نرمی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے وہ ڈبی لے لی۔ آج میں یہ جھمکے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں گا۔ لاریب کی اس بات پر علیشا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ لاریب علیشا کے مزید قریب آیا۔ اس کے مردانہ پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو علیشا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ لاریب نے اپنے ایک ہاتھ سے علیشا کے الجھے ہوئے ریشمی بالوں کو
انتہائی نرمی سے اس کے کانوں کے پیچھے کیا اور اس کے چہرے کو ہلکا سا اپنی طرف موڑا۔ علیشا کو وہ پہلی رات یاد آ گئی جب لاریب کا ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑھا تھا تو وہ وحشت سے پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن آج جب لاریب کے ہاتھ کی پوریں اس کے گالوں اور گردن کو چھو رہی تھیں تو علیشا کو کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ان لمس سے ایک عجیب سا سکون اور طمانینت پا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لاریب نے انتہائی پیار اور احتیاط سے پہلے ایک کان میں اور پھر دوسرے کان میں وہ جھمکے پہنائے۔ جھمکے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں جب علیشا کی نرم جلد سے ٹکرائیں تو دونوں کے اندر محبت کی ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ آنکھیں کھولو میری جان، لاریب نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ علیشا نے اپنی بھیگی ہوئی لیکن مسکراتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور لاریب کی گہری آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت محبت سے چھلک رہی تھیں۔ ان جھمکوں نے تمہاری خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں، لاریب نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اپنے دونوں بازو پھیلا کر علیشا کو اپنی باہوں کے مضبوط اور گرم حصار میں لے لیا۔ لاریب کے سینے سے لگتے ہی علیشا نے سکون کا ایک بہت طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ لاریب کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ لاریب کے سینے کی دھڑکنیں اور اس کی سانسوں کی گرمی علیشا کو دنیا کا سب سے محفوظ مقام لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو اس کے ذہن میں ایک بار پھر اپنی ظالم تائی کا چہرہ، وہ تانے، وہ دکھ ابھرے، لیکن اب وہ ماضی کی ایک دھندلی سی تصویر بن چکے تھے۔ تائی کا وہ جہنم اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ سہیلیوں کے وہ جاہلانہ ڈراوے کے مرد ظالم ہوتے ہیں اس شخص کی باہوں میں آ کر بالکل جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہو گئے تھے۔ لاریب نے ثابت کیا تھا کہ ایک سچا مرد اپنی محبت اور احترام سے عورت کے اندر کے ہر خوف کو مار سکتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں لاریب، علیشا نے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے بھرائی ہوئی لیکن پرسکون آواز میں کہا۔ آپ نے مجھے اتنی عزت، اتنا پیار دیا کہ میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ آپ کی اس پناہ میں آ کر مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ساری دنیا پالی ہو۔ لاریب نے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے مزید اپنے دل کے قریب کرتے ہوئے بولا، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں میری علیشا، تم میرا وہ نصیب ہو جس پر میں ساری زندگی فخر کر سکتا ہوں۔ ہم دونوں کا یہ سفر اب ہمیشہ ایسے ہی محبت اور بھروسے کے ساتھ کٹے گا۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی خوف اور دوری کی نہیں تھی، بلکہ یہ دو دلوں کے ایک ہونے، سچی محبت کی جیت اور ایک لازوال رشتے کے آغاز کی خاموشی تھی۔ علیشا لاریب کی باہوں میں مکمل طور پر محفوظ تھی۔ دکھوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور محبت کا روشن اور چمکتا ہوا سورج ان کی زندگیوں پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔